بعض گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں نقد ملتی ہے، ان میں سے ایک ہے والدین کو ناراض کرنا، والدین کو ستانا، ان کی دل آزاری کرنا اور دعا کے بجائے ان سے بد دعا لینا۔ کتنے لوگ ہیں دیکھتے ہی دیکھتے تباہ ہو گئے، ان کی زندگی سے سکون چلا گیا، عزت چلی گئی، برکت چلی گئی، کاروبار میں نقصان، کاروبار تباہ، پھر ان کی جو اولاد ہوئی وہ نافرمان پیدا ہوئی، گھر جہنم بن گیا، میاں بیوی میں لڑائی ہونے لگی اور لوگوں سے عزت کی جگہ ان کو ذلت ملنے لگی۔ اور اس کی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے والدین کو جھڑکا، والدین کو ہاتھ اٹھایا، والدین کو ذلیل کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو ذلت دیکھنا پڑے اور پریشانیاں دیکھنا پڑے تو اپنے والدین کو ناراض کرنا شروع کر دیں، ان کی آہیں لینا شروع کر دیں۔ لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا میں خیر و برکت ہو، گھر میں سکون ہو، اپنے والدین کی اطاعت کرنا شروع کر دیں۔ قرآن کہہ رہا فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا کہ والدین کے سامنے اف بھی مت کرو، نہ ان کو جھڑکو۔ تو بھائی عزت اگر والدین کو دو گے، اللہ کی قسم آپ کو عزت ملے گی۔ والدین پر خرچ کرو گے، اللہ آپ کو اس سے 10 گنا زیادہ دے گا۔ میں خود گواہ ہوں اس چیز کا کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جنہوں نے والدین کی خدمت کری، جس اولاد نے خدمت کری اللہ نے اس کو کروڑ پتی بنا دیا، اتنا مال دیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا اللہ نے اس کو مال دیا۔ اور میری آنکھوں کے سامنے کہ جنہوں نے والدین کو ناراض کیا، اللہ کی قسم دنیا ان کے لیے ذلت کا گھر بن گئی، فقر کا گھر بن گئی، رسوائی کا گھر بن گئی۔ والدین کے جاتے ہی جو ہے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے اللہ ہر گناہ کی سزا دنیا میں نہیں دیتا، لیکن جو والدین کو ناراض کرتا ہے، ان کی آہ لیتا ہے، اللہ نے کہا کہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو دنیا ہی میں سزا دوں گا۔ تو بھائی یاد رکھیں، والدین کو جس نے ناراض کیا اس کو دنیا کا سونا چاندی بنگلے یہ اس کو سکون نہیں دے سکتا۔ دنیا گول ہے، یہ پریشانی لوٹ کے دوبارہ آپ کے پاس آئے گی۔ کتنے لوگ ہیں آج قبروں پہ کھڑے روتے ہیں کہ والدین منو مٹی نیچے جا چکے، اب وہ روتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، ہم نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی، ان کا حق نہیں ادا کیا۔ بیوی کو گھمانے لے کے جاتے، بیوی کو شاپنگ کرا رہے ہیں، بیوی کو مارٹ میں لے کے جا رہے ہیں، بیوی کو بہترین ہوٹل میں لے کے جا رہے ہیں، والدین کو نہیں لے کے جا رہے ہیں۔ اچھے سے اچھا باہر کھا کے آ رہے ہیں اور والدین کے لیے جو بچا کچا ہوتا وہ لے کے آ رہے ہیں، گھر میں جو باسی ہوتا والدین کو کہتے آپ وہ کھا لو، بیوی بچوں کو اچھے سے اچھا کھلا رہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جس والد کے تم گھر میں رہ رہے ہو، جس والد کی دکان پہ تم بیٹھتے ہو، آج اس والد وہ جو بوڑھا ہو گیا ہے، وہ چل نہیں سکتا، اس کو آپ ویل چیئر پہ لے جاؤ۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے آج ہم بیوی بچوں کو عیاشی کرا رہے ہیں، لیکن جس باپ نے ہمیں پالا پوسا بڑا کیا، جس والدہ نے ہمارے پیمپر بدلے، آج ہم اس کو باہر نہیں لے کے جاتے۔ والدہ تمنا کرتی ہے کہ کاش میں بھی مارٹ میں جاتی، میں بھی شاپنگ مال میں، میرا بیٹا مجھے ویل چیئر پہ ہی لے جائے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو خدا را اپنے آپ پہ رحم کریں۔ آپ بیوی کو لے کے جاتے ہو، اپنے والدین کو بھی جو ہے شاپنگ میں کے لیے لے جاؤ، ان کو باہر پارک میں لے جاؤ۔ گھر میں رہ کے ان کا دل گھٹ جاتا ہے تو کوشش کریں، ایک کبیرہ گناہ ہے والدین کو دکھ دینا، ان کو جھڑکنا کہ آپ تو بوڑھے ہو چکے ہو، آپ کے پاس تو دماغ ہی نہیں ہے۔ اور بھائی تمہارے پاس دماغ ہے تو جس گھر میں رہ رہے ہو اس جیسا گھر بنا کے دکھا دو۔ لیکن ہمیں اپنے باپ کو، والدین کو جھڑکنا آتا ہے، ان کو ذلیل کرنا آتا ہے۔ ایک نوجوان نے اپنے والد کو دھکا دیا، ایک نوجوان نے اپنی والد کو تھپڑ مارا، ایک نوجوان نے اپنی بیوی کے کہنے پہ اپنی والدہ کو بالوں سے گھسیٹا اور اس کو گھر کے باہر تک گھسیٹتا ہوا لایا۔ تو کوشش کریں اپنے والدین کی آہ سے بچیں، ان کی بد دعا سے بچیں۔ اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے وہ سیدھا عرش تک جاتی ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ والدہ کے قدموں میں جنت ہے تو والد جنت کا دروازہ ہے۔ جو اپنی بیوی کو عیاشی کراتے ہو وہی عیاشی اپنے والدین کو کراؤ، اور والدین کے سامنے ایسے کھڑے رہو جیسے کوئی غلام جو ہے کھڑا ہوتا ہے اپنے آقا کے سامنے، کہ ان کے سامنے اچھے سے اچھا کھانا دو۔ ان کے اگر پیمپر بدلنے ہیں تو پیمپر بدلنے والا رکھ لو، دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ ان کے پیمپر بدلو۔ یہ نہیں کہ والد 24 گھنٹے پیمپر میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے خود والد جو ہے وہ پیمپر میں رہے
تو ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ اور پھر ایک بیڈ سول، اگر والد مستقل بستر پہ پڑا رہے، اگر ہلے جلے گا نہیں تو اس کو بیڈ سول ہو جاتے ہیں، کولے پر یا پھر کمر میں جو نا ایسے زخم ہو جائیں گے پڑے پڑے جس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایک فوم ٹائپ کا آتا ہے، اس میں ہوا بھرتے ہیں اور وہ پورا ایک فوم کی طرح کا گدا بن جاتا ہے، اور اس میں پوری یہ زگ زیگ کر کے لیئر ہوتی ہے، اس سے آپ کے والدین کو ایک راحت ملے گی۔ وہ 10,000 12,000 کا آتا ہے، وہ خرچہ کرے جن کے والدین بوڑھے ہیں، کہ والدین اگر کروٹ نہیں بھی لے سکتے تو ان کو ہوا ملتی رہے، تاکہ ان کو بیڈ سول نہ ہو۔ ان کی خوراک کا خیال رکھیں، شوگر کا خیال رکھیں کہ شوگر نہ بڑھے، بی پی نہ بڑھے، ان کو پوچھیں، اچھے سے اچھا کھانا ان کو پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کو راضی کرنے اور خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو لوگ اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو پھیلائیں۔ ایک بندہ بھی اپنے والدین کی خدمت پہ لگ گیا، وہ جتنی خدمت کرے گا اللہ کی قسم وہ سارا کا سارا اجر آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اس زمانے میں والدین کی نافرمانی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے والد کے ساتھ اس طرح کیا، گھر کے شیشے توڑ دیے، تو والدین کو آئی فون 15 دلانا پڑ گیا، والد کو اولاد مجبور کر رہی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، شیطان کو پھیلانے سے تکلیف ہوگی، اور ہمارے چینل مولانا ارسلان اختر کو ضرور سبسکرائب کریں کہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی تو آپ کی ایمان کی بیٹری چارج ہوتی رہے گی، آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا رہے گا، اور یہی ایک ذریعہ ہے اللہ سے تعلق کی مضبوطی کا کہ ہم قرآن حدیث سنتے رہیں، قطرہ قطرہ پڑھتا رہے گا اور ہمارے دل کی بیٹری چارج ہوتی رہے گی، اور ہمارے دل کی غلاظت دھلتی رہے گی، اور ہمارا ایک دن ہمارا دل جو ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے گا، اور ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو کوشش کریں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو قرآن حدیث کو لازم پکڑیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔